السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ جناب مولانا قاضی عبدالجبار صاحب ندوی، مفتی عبدالودود صاحب ندوی، مولانا سرفراز صاحب ندوی، میرے عزیز اور عزیز طالبات مدرسہ حاضہ، میرے لیے یہ یقیناً سعادت کی بات ہے کہ مجھے دوسری مرتبہ اس ادارے میں آنے کا موقع مل رہا۔ یہ ادارہ اپنی بہت سی سرگرمیوں کے لیے معروف ہے، خاص طور سے یہاں کا جو مجلہ صالحات ملک بھر میں جاتا ہے، اس سے بھی اس ادارے کا اچھا تعارف ہے، اچھی پہچان ہے، اور محترم جناب اسحاق صاحب کے ذریعے بھی ان کی مختلف ملک و بیرون ملک کے جو سرگرمیاں ہیں اور تعلقات ہیں، اس کی بنیاد پر بھی لوگ اچھی نظر سے دیکھتے ہیں اور اچھی امیدیں یہاں سے وابستہ کیے ہوئے ہیں۔ عزیز طالبات، یہ مہینہ ربیع الاول کا ہے اور حق ہے کہ اس مہینے میں بھی اور سال بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ محسن انسانیت ہیں، آپ کا ذکر جمیل ہوتا رہے موقع بموقع۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ جو احسانات فرمائے ہیں، اور ہر چیز کے ساتھ، ہر مخلوق کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمتیں ہیں، شفقتیں ہیں، ان کا ذکر کیا جائے اور آج کی دنیا کو یہ بتایا جائے کہ اگر کسی ذات نے اس دنیا کو فیض پہنچایا اور بطور خاص ان طبقات کو جن کو کمزور سمجھا جاتا تھا، جن کے حقوق دبائے جاتے تھے، جن کو کوئی حیثیت نہیں دی جاتی تھی، ان کو اگر کسی نے کوئی حیثیت دی اور اونچے مقام پر بٹھایا تو وہ صرف اور صرف رحمت للعالمین سرور دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مختلف کمزوروں کے ساتھ، مثلا یتیم ہیں، بیوہ ہیں اور بچے ہیں، ضعیف العمر بوڑھے لوگ ہیں، مزدور ہیں، خدمت کرنے والے ہیں، غلام ہیں، اس زمانے میں غلام اور باندیاں بھی ہوا کرتی تھیں، ان سب لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے سماج میں ایک جگہ بنا دی کہ کسی کو بھی کسی سے چھوٹا یا کمتر نہیں سمجھا جا سکتا، اور آپ نے حجۃ الوداع کے خطبے میں اس کا اعلان کر دیا۔ اسی پس منظر میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو کیا دیا، خواتین کو کیا دیا، اور کیا خواتین کمزور تھیں، اگر آپ غور کریں، دیکھیں اور پڑھیں تو معلوم ہوگا کہ شاید ایک عورت سے زیادہ کوئی کمزور نہیں تھا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو عورتوں سے زیادہ کمزور کوئی نہیں تھا، چونکہ بچے ہیں، ان کی سمجھ اتنی زیادہ نہیں ہوتی، غلام اور خادم ہیں، وہ پہلے سے مان کر چلتے ہیں کہ میرا حق کم ہے یا مجھے کسی کے ماتحت رہنا ہے، لیکن ایک عورت کے جو جذبات ہیں، اس کے ایموشنز ہیں، اس کی نفسیات ہے، اس کی سائیکالوجی ہے، وہ ایک انسان، مکمل انسان کی طرح ہے، صرف فرق یہ ہے کہ ایک مرد ہے اور ایک عورت۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک سمجھ دی تھی، دانائی دی تھی، اور اس کے ساتھ پھر ان کا حال یہ بنا دیا گیا تھا کہ ایک تو چھوٹی بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا اور دوسرے تماشے کیے جاتے، لیکن بڑے ہونے کے بعد بھی ایک تو عورتوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا کہ اس شخص کو کیسے حصہ دیا جائے جو تلوار اٹھانے کی صلاحیت نہیں رکھتا، جو گھوڑ سواری نہیں کر سکتا، یعنی عورتوں کے بارے میں یہ بات فرمائی گئی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اسی پر بس نہیں کیا گیا، بلکہ
وراثت میں جیسے دوسرا مال وراثت میں تقسیم کیا جاتا تھا مال کی مختلف قسمیں، ویسے ہی عورتوں کو بھی وراثت میں دے دیا جاتا تھا۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم عورتوں کو زبردستی ان کے تم وارث بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے تعلق سے قرآن مجید میں بے شمار احکامات بیان فرمائے، اور سورہ نساء پوری سورہ نساء کبریٰ بھی ہے اور سورہ نساء صغریٰ بھی ہے۔ سورہ طلاق کو سورہ نساء صغریٰ بتایا گیا۔ تو یہ دونوں صورتیں بطور خاص، اور اس کے علاوہ بھی جتنی بھی صورتیں ہیں یا آیتیں ہیں یا کچھ جملے ہیں قرآن مجید کے، وہ خواتین کے ساتھ اور بچیوں کے ساتھ معروف کا حکم دیتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھلائی کی جائے، اچھا سلوک کیا جائے۔ یہ تو قرآن مجید کا فیض ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیتیں نازل ہوئیں انہوں نے عورتوں کے مقام کو بہت اونچا کر دیا، اور جسے انگریزی میں کسی نے کہا ہے کہ عورتوں کے اسٹیٹس کو اپلفٹ کرایا گیا، بہت اونچا۔ یعنی آج ہم کہتے ہیں تو معمولی سی بات سمجھ میں آتی ہے، اور آج تو یہ کہا جاتا ہے کہ عورتوں کو اسلام نے کوئی حق نہیں دیا ہے، لیکن اس دور میں جہاں عورتوں کو ایک معمولی سا سامان سمجھا جاتا تھا، متاع بازار کہہ لیجئے آپ، اس وقت اس کو انسان کے صف میں لا کھڑا کرنا اور ان کو ان کے حقوق دلوانا، ان کے رائٹس دلوانا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم کارنامہ تھا۔ تو قرآن مجید میں بھی موجود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے ذریعے بھی جگہ جگہ تعلیم دی، لیکن میں اس حصے کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ جس میں خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ شفقت سکھائی اور بتائی اور خود کر کے دکھایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے، ابو وزین کی روایت ہے سنن دارمی میں، سنن دارمی کے بالکل شروع میں جو اس کا مقدمہ ہے اس میں یہ حدیث آئی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ آئے، وہ دراصل یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے تھے کہ اگر میں مسلمان ہو رہا ہوں تو کیا پچھلے میرے گناہ سب معاف ہو جائیں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب تو بعد میں عنایت فرمایا کہ یقیناً الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اب اسلام لانے کے بعد تمہارے جو پچھلے گناہ تھے وہ معاف ہو گئے۔ کہیں فرمایا کہ اسلمت علی ما اسلفت من خیر، کہ جو خیر کے کام کچھ تم نے کیے ہوں گے اپنی برائیوں کے ساتھ ساتھ، اس کی برکت سے تم اسلام لے آئے، اور اسلام نے تمام گناہوں کو ختم کر دیا، اب از سر نو تم اپنی زندگی کا آغاز کر رہے ہو۔ لیکن ان صاحب نے اس درمیان اپنے سوال اور جواب کے درمیان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ایک جرم کا قصہ سنایا کہ میں کتنا بڑا مجرم ہوں، کیا میرا بھی گناہ معاف ہو جائے گا؟ میں اتنا بڑا مجرم ہوں کہ میری ایک چھوٹی سی بچی تھی، جب بھی میں اسے آواز دیتا تھا تو وہ یا ابتاہ کہتی ہوئی میرے پیچھے پیچھے آتی تھی، اے ابا جان، اے ابا جان۔ ایک دن میں نے اسے بلایا، پھر اس نے اسی طرح آواز دی، اور لے جا کر آگے میں نے اس کنویں میں ڈال دیا۔ اس کے جو آخری الفاظ تھے یا ابتاہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ الفاظ سنے اور جب یہ پوری منظر کشی ان صاحب نے کی اور آپ نے اس کو سنا، گویا کہ آپ نے دیکھا تصور کی آنکھوں سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے۔ فبکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی وقف دمع عینیہ، یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں کے آنسو ٹپک پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضبط نہیں کر سکے، دوبارہ پھر انہوں نے دہرایا کہ یہ جرم بھی میرا معاف ہو جائے گا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، آپ نے ان کو روک دیا اور بتایا کہ یقیناً تمہارے سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی ایسی تڑپ تھی، بے چینی تھی کہ یہ صورتحال تھی اس مخلوق کے ساتھ جسے اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا تھا، جسے عزت عطا فرمائی تھی، اس کو کہاں سے گرا کر جاہلیت میں لوگوں نے کہاں پہنچا دیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنی تعلیمات کے ذریعے سے بار بار یہ ہدایت دی کہ یہ عورتیں ہیں، یہ بچیاں ہیں، ان کے ساتھ نرمی برتی جائے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خادم تھے، حبشی غلام تھے جن کا نام تھا انجشہ، اور ایک مرتبہ سواری پر جا رہے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، گھر کی خواتین بھی اس پر تھیں، اور انجشہ سواری کو ہانک رہے تھے اور بہت تیز لے جا رہے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رویدک یا انجشہ رفقم بالقواریر سوقم بالقواریر، انجشہ ذرا آہستہ لے کر چلو، اتنی تیز لے کر مت چلو، ان آبگینوں کو کہیں ٹھیس نہ پہنچ جائے، شیشوں کو کہیں تکلیف نہ پہنچ جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو شیشوں سے تعبیر کیا کہ ان کے جذبات نازک ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مردوں کے مقابلے میں ان کو جسم و جان نازک عطا کیا ہے، اور اسی لیے ان کو صنف نازک کہا جاتا ہے۔ ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ان جذبات کا خیال کیا۔ ظاہر ہے کہ انہی جذبات کی وجہ سے ایک عورت اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہے اور ان کے لیے تکلیفیں اٹھاتی ہے، ورنہ مرد ایک حالت میں اتنی دیر نہیں رہ سکتا، اور اس کے لیے مشکل ہے، اور اس کے اندر اتنے جذبات نہیں ہیں بلکہ عقل کا غلبہ ہے، اس لیے یہ آسان نہیں ہوتا ہے کہ ایک مرد اپنے بچوں کی پرورش کے لیے زیادہ قربانیاں دے سکے، لیکن عورت شروع سے لے کر آخر تک اور ساری ذمہ داریوں سے فارغ ہونے کے باوجود بھی وہ چین سے بیٹھ نہیں پاتی، چونکہ اس کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے محبت، عطف و مہربانی اور شفقت، فکر مندی اور ایک دوسرے کے لیے کام آنے کا جذبہ فطری طور پر اس کے اندر رکھ دیا ہے۔ اسی لیے دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے لوگ آئے، فلاسفر آئے، تھنکرس آئے، ریفارمرس آئے، مصلحین ہیں، بڑے بڑے داعی ہیں، مبلغین ہیں، علماء ہیں، فلاسفہ ہیں، دنیا میں جن لوگوں نے بھی بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں ان میں مرد زیادہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو تو صرف مردوں میں سے منتخب فرمایا، عورتوں میں سے منتخب نہیں فرمایا، لیکن چند خواتین کی تعریف کی گئی قرآن مجید میں۔ امرأت فرعون کی تعریف کی گئی، حضرت مریم کی تعریف کی گئی، اور اشارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی تعریف کی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم اور حضرت عائشہ کے سلسلے میں جو ان پر الزامات لگائے گئے، اس سلسلے میں جتنا سخت لب و لہجہ اختیار کیا ہے شاید کسی چیز کے بارے میں کیا ہو۔ فرمایا گیا کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم، سے بہتان عظیم فرمایا گیا، ان کے لیے سزا کا ذکر کیا گیا جنہوں نے الزام لگایا۔ اور سورہ نساء کے اندر حضرت مریم کا جہاں ذکر آیا اور یہودیوں نے جو جرائم کیے تھے ان میں حضرت مریم کے ساتھ الزامات کا بھی ذکر آیا، وہاں بھی یہی ذکر آیا وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، دونوں جگہ سیم الفاظ استعمال کیے گئے، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کے یہاں کتنا بڑا مقام ہے ان خواتین کا، اور حضرت مریم حضرت عائشہ کے ساتھ جو خصوصی اللہ تعالیٰ کے معاملات رہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ، اور امت کی جتنی بھی مائیں ہیں اور ان کی مربیات ہیں، معلمات ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن فیض سے وابستہ رہنے والی خواتین ہیں، جنہوں نے اس امت کو ایک بہت ہی اعلیٰ معیار دیا، اور خاص طور سے خواتین کو، اور ایسے ایسے افراد امت کے سامنے پیش کیے، چاہے حضرت عبداللہ ابن مسعود ہوں یا عبداللہ ابن عباس ہوں، عبداللہ ابن زبیر ہوں، عبداللہ ابن عمر بن العاص ہوں، جتنے بھی صحابہ، خاص طور سے عبادلہ، عبداللہ ابن عباس اور ابن زبیر اور ابن عمر بن العاص اور عبداللہ ابن عمر، یہ چار صحابہ کو عبادلہ کہتے ہیں، یعنی عبداللہ نام کے وہ چار صحابہ جو کم عمر تھے، اور آخری دور میں ان کے علم کی بہت ضرورت پڑی جب صحابہ کا دور ختم ہو رہا تھا۔ یہ صغار صحابہ تھے، چھوٹے صحابہ تھے، لیکن ان کی ماؤں نے ان کی تربیت کی تھی، حدیث کی محبت ان کے دل میں پیدا کر دی تھی، ان کے دل میں اسلام کے لیے قربانی دینے کے جذبات پیدا کر دیے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے جب حجاج کے زمانے میں خانہ کعبہ پر حملہ کیا گیا اور ماحول خراب کیا گیا، اور عبداللہ ابن زبیر کا ساتھ چھوڑ دیا تھا ان کے لوگوں نے، اس وقت اپنی والدہ حضرت اسماء کے پاس گئے اور حضرت اسماء سے ذکر کیا کہ والدہ، اماں جان، اب تو سب لوگوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، میں کیا کروں؟ انہوں نے فرمایا کہ تم پیچھے نہیں ہٹ سکتے، تم نے اب
اللہ کے لیے قربانی دی ہے، لوگوں کو آگے بڑھایا ہے، تو اب تمہیں آگے بڑھنا ہے، تم پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ ہوتا تھا کہ مائیں ہو سکتا تھا کہ وہ ڈرا دیتی اور بے چین ہو جاتی، جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا کہ تیرے آنسوؤں نے بجھایا اسے۔ ماں کا خواب جو ذکر کیا گیا کہ خواب دیکھا ماں نے اور سب بچوں کے ہاتھ میں چراغ جل رہے ہیں اور ایک بچہ ہے جس کے ہاتھ میں چراغ نہیں جل رہا ہے، تو اس بچے سے پوچھا کہ تمہارے ہاتھ کا چراغ کیوں نہیں جل رہا ہے، یہ شمع کیوں گل ہو گئی ہے؟ تو اس بچے نے کہا کہ تیرے آنسوؤں نے بجھایا اسے، یعنی تیرے آنسوؤں نے، ہمدردی اور محبت نے کبھی مجھے گھر سے باہر نہیں رہنے دیا، مجھے کوئی بڑا کام نہیں کرنے دیا، ہمیشہ کلیجے سے لگائے رکھا، نتیجہ یہ ہوا کہ میں کسی کام کا نہیں رہا۔ تو ان ماؤں نے یہ نمونہ پیش کیا امت کے سامنے۔ حضرت اسما نے ایک خاص بات بتائی جب عبداللہ ابن زبیر نے ڈر کر کہا کہ اگر یہ لوگ مجھے شہید کر دیں گے تو میری کھال کھینچ لیں گے اور مسلح بنائیں گے، لاش سے کھیلتے تھے لوگ۔ تو حضرت اسما نے فرمایا کہ وہ ان کا عمل ہے، جو کچھ کریں گے کرنے دینا، اس لیے کہ جانور کو جب ذبح کر دیا جاتا ہے اور اس کی کھال نکالی جاتی ہے تو جانور کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اس لیے تمہیں کوئی ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں، تم اپنا کام کرو، جس محاذ پہ تمہیں کھڑا کیا گیا وہاں کھڑے ہو جاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تعلیم کا یہ اثر تھا کہ اس طرح سے گھروں کے اندر تربیت ہوتی تھی۔ حضرت خنسہ تیار ہوتی ہیں جو بڑی شاعرہ تھیں، اور مرثیہ کے میدان میں، یعنی جب کسی کے انتقال پر اشعار کہے جاتے ہیں اس کی یاد میں، اور بعض لوگ تو ماتم تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن کسی کو یاد کرتے ہوئے اس کی تعریف میں جو قصیدے کہے جاتے ہیں اور بطور خاص انتقال کے وقت اسے مرثیہ کہا جاتا ہے۔ تو حضرت خنسہ بنت تماظر وہ صحابیہ ہیں جو بڑے درجے کی شاعرہ بھی ہیں، یعنی جاہلیت کے زمانے میں بھی ان کا نام آتا ہے، اور عصر صدر الاسلام جو اسلام کا ابتدائی زمانہ ہے بنی امیہ سے پہلے، وہاں بھی ان کا نام آتا ہے کہ حضرت خنسہ کی شاعری نے عربی زبان میں مرثیے میں سب سے اونچا نام پیدا کیا۔ لیکن یہ جو مرثیے میں انہوں نے اشعار کہے، یہ سب اپنے بھائی صخر کو لے کر کہے۔ صخر کا جب انتقال ہو گیا یا اسے مار دیا گیا تو روتی ہی رہتی تھی، مسلسل صبح شام روتی تھی اور انہی میں اشعار کہتی تھی، اور تعجب کرتی تھی کہ لوگ روتے کیوں نہیں ہیں، میرے بھائی پر روتے کیوں نہیں ہیں۔ اپنے اشعار میں متوجہ کرتی تھی کہ میں بھی روؤں، تم بھی رو، سب کو رلاتی تھی۔ بے مقصد زندگی تھی، کوئی معنی مطلب نہیں تھا اس کا کہ ایک شخص کسی جانے والے کو روتا رہے، اس لیے دنیا تو چلتی رہتی ہے، دنیا میں اگر انسان روتا رہے کسی کو، بڑے سے بڑے شخص ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اسی دن سب سے اہم کام یہ تھا کہ خلافت کا منصب سپرد کیا جائے، تو اس دن زیادہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جذبات کا خیال نہیں کیا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، اور کہا کہ چلیے ادھر آئیے، خطبہ دیا اور سمجھایا کہ دیکھو قرآن میں یہ آیت ہے، ہوش میں لے آئے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس کے لیے چنا تھا، اور اس وقت ان کو چیزیں یاد آئیں، انہوں نے دلیلیں دیں، اللہ نے ان کو وہ علم دیا تھا، اور یہ بتایا ابوبکر صدیق نے کہ دین اور شریعت کا معاملہ وہ ہے جو قیامت تک چلنے والا ہے، اس میں کسی کے جذبات کی وجہ سے کوئی چیز بدل نہیں جاتی۔ چنانچہ پھیر دیا لوگوں کے رخ کو اور سنجیدگی کی طرف لے آئے، عقل کی طرف لے آئے، جذبات سے مغلوب نہیں ہونے دیا۔ تو اسی طرح سے تمام صحابیات کا حال تھا کہ مشکل سے مشکل گھڑی میں مرد تو مرد ہیں، عورتیں بھی بہت مضبوطی سے کھڑی ہو جاتی تھیں۔ جب حضرت خنسہ کے 4 بیٹے شہید ہو گئے آگے ایک جنگ میں، یرموک میں یا کسی موقع پر، تو اس وقت حضرت خنسہ نے یہ اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرے 4 بیٹے اللہ کی راہ میں کام آ گئے، اگر 5واں بھی ہوتا تو میں اسے اللہ کی راہ میں قربان کر دیتی۔ تو یہ اسلام ہے، یہ ایمان ہے کہ وہی دل، وہی عورت، وہی خاتون، اس کے وہی جذبات تھے، اس کے پاس فن تھا، آرٹ تھا، ابھی بھی وہ اشعار کہہ سکتی تھیں، لیکن انہوں نے اپنا رخ بدل لیا۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے جیسے غزل کے اشعار کہتے تھے، حضور کے دفاع کے لیے اپنے فن کو انہوں نے قربان کر دیا اور اسلام کے دفاع کے لیے کام آ گئے۔ تو ویسے ان حضرات نے، ان خواتین نے گھر کے اندر رہتے ہوئے، اب آپ کو یاد ہوگا کہ احد کے موقع سے ایک صحابیہ دوڑی ہوئی آئیں پریشان، جن کے شوہر، بھائی، بیٹے سب شہید ہو گئے تھے، اور اس وقت انہوں نے یہی پوچھا
کہ کل مصیبت بعدک جلل، اس نے کہا اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بخیر ہیں تو ہر مصیبت آپ کے بعد آسان۔ تو یہ جو فہم ہے، یہ سمجھ ہے دین کی، اور یہ بامقصد ہونے کی علامت ہے کہ زندگی میں کچھ کرنا ہے، کچھ آگے بڑھنا ہے، وقت کا صحیح استعمال کرنا ہے۔ صرف یہ زندگی رونے کے لیے، رلانے کے لیے، یہ زندگی صرف کسی خاص قسم کے تذکرے کر دینے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس سے کچھ سبق پانے کے لیے ہے، درس پانے کے لیے، کچھ لیسنز لینے کے لیے، اور پھر انہیں اپنی زندگی میں اپلائی کر کے ایک بامراد، ایک کامیاب انسان بننے کے لیے۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں۔ اور پھر آگے کہا کہ مکالمات فلاطوں نہ لکھ سکی لیکن اسی کے شعلے سے ٹوٹا شرار افلاطوں، یعنی عورتوں میں ایسے افلاطون جیسے فلسفی تو نہیں پیدا ہوئے، لیکن دنیا میں جتنے بھی فلسفی پیدا ہوئے سب انہی کے بطن سے پیدا ہوئے، اسی کے شعلے سے ٹوٹا شرار افلاطوں۔ تو عورت کا مقام یہ ہے کہ کسی بھی کامیاب شوہر، کسی بھی کامیاب بھائی، کسی بھی کامیاب بیٹے کے پیچھے کوئی نہ کوئی کامیاب بیوی ہے، کوئی بہن ہے، کوئی ماں ہے جو اس کو سپورٹ کرتی ہے، اس کو گھر کے باہر سجا سنوار کر اور تیار کر کے نکالتی ہے، اس کو سپورٹ کرتی ہے۔ اگر وہ سپورٹ نہ کرے، اگر وہ برابری پر آنا شروع کر دے، اگر وہ یہ سوچنے لگے کہ ہم بھی انہی کی طرح کریں گے، اور آج آپ دیکھیں کہ دنیا کا نظام کس طرح بدلتا جا رہا ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے، میں اس پر گفتگو نہیں کروں گا، لیکن اس کی وجہ سے اتنی زیادہ تبدیلیاں دنیا میں پیدا ہو رہی ہیں کہ وہ بیلنس خراب ہو گیا۔ جو بیلنس تھا گھر کے اندر کے اور باہر کی ذمہ داریوں کی تقسیم کا، وہ بیلنس بگڑ گیا۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے سے ماں کو کیا عزت دی، آپ نے بیٹی کو کیا عزت دی، آپ نے بیوی کو کیا عزت دی۔ کم سے کم ان تین پہلوؤں پر آپ غور کیجئے تو آپ دیکھیے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ تو نہیں تھی، یعنی آپ کے پیدائش کے، یعنی آپ 6 سال کے تھے تو انتقال ہو گیا تھا، آپ کو یہ موقع نہیں ملا کہ آپ ان کے ساتھ کوئی حسن سلوک کرتے یا کوئی نمونہ چھوڑ کر جاتے ہمارے لیے، کوئی ماڈل چھوڑ کر جاتے، لیکن یاد کرتے تھے اپنی والدہ کو۔ اور جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آمنہ کو یاد کیا تو آپ رو پڑے، آپ دیدہ ہو گئے۔ اور رونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماتم کرنا، جیسا کہ میں نے ذکر کیا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سنت ہے کہ اپنے گزرے ہوئے لوگوں کی یاد آئے تو انسان غمزدہ ہو جائے، آپ دیدہ ہو جائے۔ آپ ان کو یاد کرتے تھے، جب قبر کے پاس سے گزرے تو بھی اشکبار ہو گئے، صحابہ بھی آپ کے ساتھ رونے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رضائی مائیں ان کی موجود تھیں، ان کے ساتھ اس نے سلوک کر کے یہ دکھایا کہ ماں کا کیا حق ہے۔ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو ماں عطا فرمائی ہے تو ان کو ہم زندگی ہی میں سمجھ لیں۔ اس لیے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ماں کی نعمت دی اور اب ان کی والدہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں، تو اب ان کے لیے سوائے دعا اور مغفرت کے انسان کچھ نہیں کر سکتا، اور یہ بھی بڑی چیز ہے۔ لیکن خدمت اور حسن سلوک، ان کے ساتھ ادب سے پیش آنا اور تہذیب کا مظاہرہ کرنا، ایسے لوگ تھے ہماری ہندوستانی تہذیب میں بھی کہ جن کے پاس بہت زیادہ علم نہیں ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ماں باپ کا احترام بہت کرتے تھے۔ ایک صاحب نے بتایا کہ میں اپنی والدہ کو جب کوئی چیز دیتا ہوں اور اب میں کمانے لگا ہوں تو میں اس طرح سے نہیں دیتا ہوں کہ میرا ہاتھ اوپر رہے اور والدہ کا ہاتھ نیچے رہے، بلکہ میں اس طرح سے پیش کرتا ہوں کہ میرا ہاتھ اوپر رہے اور والدہ کا ہاتھ نیچے رہے، بلکہ میں اس طرح سے پیش کرتا ہوں کہ والدہ میرے ہاتھ سے اٹھا لیں اور میرا انداز مانگنے کا ہو، اوپر سے وہ اسے لے لیں، تاکہ اوپر کا ہاتھ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ کہا گیا ہے۔ کوئی ظاہری شکل بھی ایسے نہ بننے پائے کہ میری ماں یا میرے باپ مجھ سے مانگ رہے ہیں یا میرے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں۔ آج صورتحال یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے بہت سے لوگ والدہ کو یا والد کو حج میں لے کر جاتے ہیں اور شان سے ہر جگہ بتاتے ہیں کہ الحمدللہ میں نے اپنی والدہ کو حج کرایا، میں نے اپنے والد کو حج کرایا۔ ادب یہ ہے کہ کہنا چاہیے
کہ مجھے میری والدہ حج کے لیے ساتھ لے کر گئی تھی، میں اپنے والدہ کے ساتھ حج میں گیا تھا، یہ کہنا چاہیے۔ ہم کون ہوتے ہیں ان کو حج کرانے والے، اور ہم کون ہوتے ہیں ان کے کام آنے والے؟ انہوں نے جو ہمارے لیے کیا ہے ہم نہیں کر سکتے کبھی بھی۔ تو اپنی گفتگو میں بھی ادب رکھنا چاہیے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا تھا؟ وافقت ربی فی ثلاث فرمایا، وافقنی ربی نہیں فرمایا۔ جو کئی مسئلے میں یہاں پر 3 کا ذکر آیا، جو حضرت عمر کی رائے تھی اسی کے مطابق قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں۔ تو یہ نہیں کہا کہ میں نے جیسا سوچا تھا میرے رب نے ایسے ہی فرمایا، بلکہ یہ فرمایا کہ میں نے اپنے رب کی مرضی اور اس کے منشا کے مطابق بات کہی تھی۔ تو یہ ادب ہے، اس کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ آج کل طالبات میں، بچیوں میں، اور خاص طور سے جو نئے نئے فارغین ہوتے ہیں یا فارغات ہوتی ہیں، ان میں یہ بات ہوتی ہے کہ اپنے بڑوں سے کوئی مسئلہ معلوم کیا، کوئی چیز پوچھی، جیسے انہوں نے بتایا ابھی بات مکمل بھی نہیں کی، کہتے ہیں جی میری بھی یہی رائے تھی، میں نے بھی ایسے ہی سوچا تھا، میں نے بھی کتاب میں دیکھا تھا، میں نے سمجھ لیا تھا، بس یہ تھوڑا سا ڈاؤٹ رہ گیا تھا تو سوچا آپ سے پوچھ لوں۔ تو یہ بھی ادب کے خلاف ہے۔ آپ نے جو سمجھا تھا وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اب اگر آپ نے کسی سے پوچھا ہے تو اس کا حق اور احترام یہ ہے کہ پھر اس کو موقع دیا جائے اپنی بات کہنے کا، اور یہ ظاہر کیا جائے کہ مجھے کچھ نہیں معلوم تھا، آپ کے بتانے سے مجھے یہ بات معلوم ہوئی، تو اس کو بھی خوشی ہوگی۔ اگر وہ آپ کا بڑا ہے، آپ کے بڑے بھائی ہیں، والد ہیں، والدہ ہیں، آپ کے اساتذہ ہیں، تو ان کو پورا ادب دینا چاہیے۔ اگر ہم ان کے ساتھ نہیں کر سکے تو کن کے ساتھ کریں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سنتوں کے ذریعے سے یہ دکھایا۔ رضائی ماں ہیں، آج کل سوچئے کہ رضائی ماں کو لوگ بھول جاتے ہیں، ایک تو بہت کم ہوتی ہیں، لیکن اگر کسی کی ہیں تو ہاں وہاں کوئی رہتی ہیں۔ کبھی زمانے بعد گئے تو وہ ماں بیچاری خود ڈھونڈ کر آتی ہے کہیں کہ بچپن میں ہم نے ان کو دودھ پلایا تھا، لیکن کوئی اپنی رضائی ماں کو یاد رکھے، خال خال ایسی مثالیں ملتی ہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جعرانہ میں گوشت تقسیم فرما رہے تھے، ایک خاتون آئیں اور بالکل قریب آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئیں، آپ نے اپنی چادر ان کے لیے بچھا دی۔ تو لوگوں کو تعجب ہوا کہ ابھی کام کا موقع ہے، مرد حضرات بھی آپ کے بالکل قریب نہیں آ رہے ہیں، یہ کون سی اجنبی خاتون ہے جو بالکل قریب آ کر بیٹھ گئی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ابن زویب کی بیٹی حلیمہ سعدیہ ہیں جو میری رضائی ماں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضائی بہن کے لیے بھی چادر بچھا دی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ایمن کو بہت مانتے تھے، حضرت ام ایمن بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں تھیں۔ حضرت ام ایمن کی 2 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کے بعد ایک، جب پہلے شوہر کا انتقال ہو گیا تو دوسری بار بھی حضور نے ان کی شادی کروائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ام ایمن آئیں تو کہا کہ اے محمد مجھے پانی پلاؤ۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ بات کرنے کا کوئی طریقہ ہے؟ نبی سے اس طرح بات کر رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں نے ان کو گود کھلایا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام ایمن بالکل صحیح کہتی ہیں، اور آپ نے پانی پیش کیا ان کو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے حاذہ بقیۃ اہل بیتی، میرے اہل بیت میں جو لوگ بچ گئے ہیں اس میں ہیں، ان میں ہیں ام ایمن۔ کبھی کہتے ام ایمن امی بعد امی، ام ایمن میری والدہ کے بعد یہی میری ماں ہے۔ حضرت ام ایمن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی زیادہ محبت کرتی تھیں، اور اس میں آپ کے حسن اخلاق کا اور آپ کی ہمیشہ ان کے احترام کا بہت دخل تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو ام ایمن آ کر روتی تھیں۔ حضرت ابوبکر و عمر حضرات شیخین نے پوچھا کہ اے ام ایمن ما یبکی کی، کیا چیز آپ کو اتنا رلاتی ہے، کیوں رو رہی ہیں؟ کہا کہ میں وصال یا وفات کی وجہ سے نہیں رو رہی ہوں، وہ تو ایک وقت تھا، وہ ہونا تھا، لیکن مجھے بس اس بات پر رونا آتا ہے کہ آسمان اور زمین کے رابطے منقطع ہو گئے، جو وحی کا سلسلہ تھا وہ دنیا سے اٹھ گیا، زمین پر جو اللہ کی برکتیں وحی کی شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے نازل ہو رہی تھی وہ آج سے ختم ہو گئی، اس کو یاد کر کے وہ روتی تھی۔ یہ بھی ان کے فہم اور سمجھ کی بات ہے، اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو والدہ تھی فاطمہ بنت اسد، ان کے ساتھ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی احترام، بڑی شفقتیں اور رحمتیں آپ کی رہتی تھیں، چونکہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں بڑا حصہ لیا تھا، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے مطابق اپنی قمیص مبارک ان کی کفن کے لیے عنایت فرمائی تھی۔ تو میں وہ چیزیں ذکر کر رہا ہوں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کے نمونے ہیں، جو آپ نے کر کے دکھایا عورتوں کے ساتھ، جو ارشادات ہیں آپ کے ماؤں کے سلسلے میں اور خواتین کے سلسلے میں، وہ تو لاتعداد ہیں، بے شمار ہیں۔ خواتین میں بیویوں کے ساتھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک تھا،
اس سے زیادہ کسی چیز کے نمونے ہمارے پاس نہیں ہیں۔ حضور فرماتے تھے اللہم انی احرج حق الضعیفین الیتیم والمرأة، اے اللہ میں یتیم اور عورت ان دو کمزور لوگوں کے حق کی فریاد کرتا ہوں آپ کی بارگاہ میں، اور اگر کوئی ان کے حق میں کمی کرے تو میں اس کو گناہ سمجھتا ہوں، اس کو مجرم سمجھتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ہمیشہ خیال رکھا، بعد میں بھی یاد کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو کبھی غیرت بھی آتی تھی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کی بھی اس بات کو سمجھا اور ان کو سمجھا دیا کہ میری خدیجہ سے محبت کی وجہ کیا ہے۔ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جب ایک موقع سے حضرت صفیہ کی طرف اشارہ کیا یوں کر کے کہ وہ پستہ قد ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات پسند نہیں فرمائی، فرمایا کہ عائشہ تم نے ایسی بات کہہ دی کہ اگر سمندر میں اس کو ملا دیا جائے تو پانی کا ذائقہ خراب ہو جائے، اور اشارے سے بھی کسی کی برائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمائی۔ تو جو جتنا بھی محبوب ہو اس کی بات جس موقع سے سنی جا سکتی تھی آپ نے سنی، جس موقع سے مناسب نہیں تھی آپ نے منع کر دی۔ خواتین کے مشورے آپ کبھی مانتے تھے کبھی نہیں مانتے تھے۔ ایک موقع سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت صلح حدیبیہ میں عمرے سے روک دیا گیا تھا اور احرام کھولنے کا مسئلہ تھا، اور جب احصار ہو جائے حج یا عمرے سے روک دیا جائے تو اب اس کے بعد بال مڈانا پڑتا ہے، قربانی دینی پڑتی ہے، تو اس وقت کوئی تیار ہی نہیں تھا احرام اتارنے کے لیے، اور سب کا یہ کہنا تھا کہ ہم ضرور عمرہ کر کے ہی جائیں گے، دب کر صلح کرنے کی کیا ضرورت۔ حضرت ام سلمہ کا مشورہ اس وقت کام آیا تھا، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ کر لیں، صحابہ خود بخود کر لیں گے۔ تو اتنا زیادہ جذبات سے مغلوب ہو گئے تھے صحابہ کہ وہ تیار ہی نہیں تھی کرنے کو، تو گھر کی ایک خاتون کا جو ہم سب کی ماں ہے ام المومنین حضرت ام سلمہ کا مشورہ کام آیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی وہ عمل کیا تمام صحابہ نے اس پر عمل کیا اور وہ مسئلہ حل ہو گیا۔ لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مصلی پر بڑھا رہے تھے وفات سے پہلے، حضرت عائشہ نے آگے بڑھ کے کہا کہ انہ رجل بکا، بہت رونا آتا ہے ان کو، رقیق القلب ہیں، یہ کیسے قرأت کر پائیں گے، کیسے نماز پڑھا پائیں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انکن لانتن صواحب یوسف، تم لوگ یوسف کے قصے والی عورتیں لگتی ہو، پیچھے ہٹو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت مشورہ نہیں لیا، جہاں پر مشورہ ماننا چاہیے آپ نے وہاں مشورہ لیا۔ جو بڑے معاملات تھے امت کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ دینا چاہ رہے تھے کہ میرے بعد خلیفہ یہی ہوں گے، ہجرت کے سفر میں اپنے ساتھ رکھا، امامت کے لیے بڑھایا، دوسرے موقعوں سے آپ نے اشارے دیے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت منع فرما دیا۔ بچیوں کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمر النساء فی بناتہن، بچیوں کے سلسلے میں ان کی ماؤں سے مشورہ کیا جائے، ان کے رشتوں کے سلسلے میں، ان کے اور دوسرے کاموں کے سلسلے میں وہ زیادہ سمجھتی ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز سے خواتین کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ فرمایا، اور مختلف موقعوں سے جو بھی ان کا حق ہو سکتا تھا، اپنا نمونہ ہو سکتا تھا، امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے اور بہت سے واقعات ہیں، جب آپ ترمذی پڑھ رہی ہوں تو آپ دیکھیں گی کہ جو عورتوں کے ان حالات کے مسائل ہیں جن میں وہ نماز نہیں پڑھ رہی ہوتی ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی اپنا اسوہ چھوڑا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو اتنے احترام کے ساتھ دسترخوان پہ بٹھا کے پہلے ہڈی ان کو دی، پھر ہڈی میں وہیں منہ رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت لیا کہ جہاں پر حضرت عائشہ نے رکھا تھا، گلاس میں وہیں منہ رکھ کر آپ نے پانی پیا جہاں سے حضرت عائشہ نے پیا تھا۔ یہ بھی دکھایا کہ اس حالت میں ایسی ناپاکی نہیں ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا نہ جا سکے، ساتھ ہی عزت دینے کا یہ بھی ایک طریقہ تھا کہ عورتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے عزت دی اور مقام دیا ہے اس کو باقی رکھا جائے، ان سے نفرت نہ کی جائے۔ آپ دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ، چار چار بیٹیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی، چاروں کی تربیت فرمائی، اور تین تین کے انتقال کا صدمہ برداشت کیا، اور چوتھے کے انتقال کی خبر بھی دے دی، اور بتایا حضرت فاطمہ کے کان میں کہ میرے انتقال کا وقت قریب آ گیا، تو رونے لگیں۔ پھر دوسرے تھوڑی دیر میں کہا کہ میرے بعد سب سے پہلے تم ہی مجھ سے آ ملنے والی ہو، تو ہنسنے لگیں۔ یہ بات بعد میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو حضرت فاطمہ نے بتائی۔ حضرت فاطمہ سب سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
چال ڈھال میں آپ سے مشابہ تھیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 3 بچیوں کی تربیت کی، ان کو پڑھایا لکھایا، ان کو کام کا بنایا، تو اللہ نے اس کے لیے جنت واجب کر دی. کسی نے پوچھا اگر کسی کی 2 بچیاں ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ 2 بچیوں کے لیے. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ اگر کسی نے 1 بچی کے لیے پوچھا ہوتا تو آپ نے 1 بچی کے لیے بھی یہی جواب دیا ہوتا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ایک ارشاد فرمایا، تعلیم دی، بلکہ خود بھی تربیت کر کے ان کو کام کا بنا کر ان کو امت کے لیے انتہائی فیض رساں بنا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا. اس کے علاوہ اگر آپ عام خواتین کو دیکھیں گی تو ایک بالکل ایسی خاتون جسے کہتے ہیں باولی سی خاتون، کان فی عقلها شیء، کم سمجھ خاتون تھی. اس نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں چلتے ہوئے روک لیا اور کہا ہے محمد میرا کام کر دو. حضور نے فرمایا مدینے کی جس گلی میں تمہاری کوئی بھی ضرورت ہو تم بتاؤ، میں تمہارا کام کرنے کے لیے تیار ہوں. تمہارا کوئی کام ہماری مجلس میں ہمارے دربار میں رکنے والا نہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی خیال فرمایا. ضعیف عورتیں راستے میں روک لیتی تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ جانتی ہیں کہ جو ضعیف عورتیں ہوتی ہیں، بیوائیں ہوتی ہیں، وہ اپنا دکھڑا سناتی ہیں. ان کو لگتا تھا کہ یہیں میری بات سنی جا سکتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی توجہ سے سننے لگتے تھے کہ لوگوں کو تعجب ہوتا تھا کہ شاید آپ کو اس وقت اور کوئی کام نہیں ہے. حضرت عدی ابن ابی حاتم جب اپنی بہن حضرت صفانہ کے کہنے پر حضور کے پاس آئے تھے، حالانکہ بڑے ڈرے ہوئے تھے کہ پتہ نہیں مجھے معافی ملے گی یا نہیں ملے گی، لیکن جب آئے اور دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاتون کے ساتھ بات کر رہے ہیں، وہ اپنی بات کہہ رہی ہے، حضور سن رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ کوئی بادشاہ نہیں ہو سکتا اور یہ کوئی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے. پھر جب مجلس میں آئے حضور نے اپنا گاؤ تکیہ پیش کر دیا. حاتم تائی کے بیٹے تھے، ان کی بہن کو بھی اس سے پہلے حضرت صفانہ کو بھی حضور نے بڑی عزت دی تھی، ان کو بھی بہت عزت دی. یہ سب مسلمان ہوئے. اکرمہ بن ابی جہل کی بیوی نے یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول کیا اکرمہ بن ابی جہل کے لیے بھی معافی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کی بات کو نظر انداز نہیں کیا. آپ نے فرمایا بالکل معافی. کہا کہ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کے بارے میں پوچھ رہی ہوں. کہا ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کو بھی میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. وہ جدہ جا چکے تھے اور وہاں سے کشتی لے کر روانہ ہو رہے تھے. بیوی نے ان کو بلایا اور بتایا کہ اللہ کے رسول نے تمہیں یاد کیا. جب آئے تو فرمایا مرحبا بالراکب المہاجر، سوار ہو کر آنے والے کے لیے جو ہجرت کر رہے تھے ان کا استقبال ہے. اور وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن فیض سے وابستہ ہوئے. اور حضرت اکرمہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اتنے کارنامے انجام دیے. حضرت خالد ابن ولید کے ساتھ اور دوسرے حضرات کے ساتھ. وحشی ابن حرب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا تھا، انہوں نے کارنامے انجام دیے. جو کچھ غلطیاں جن سے ہوئی تھیں انہوں نے کوشش کی کہ اس کی تلافی ہو جائے اسلام کے آغوش میں آنے کے بعد. اور ان سب کے پیچھے آپ دیکھیں گی کہ کہیں کوئی ماں ہے، کہیں کوئی بہن ہے، کہیں کوئی بیٹی ہے، اور وہ یہ کوشش کر رہی ہے کہ کس طرح ہمارے گھر کے لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہو جائیں. ان میں ہمارے لیے سبق ہے. ہم اگر یہاں پڑھ رہے ہیں، اگر آپ عالمہ بن رہی ہیں، آپ نے حفظ کر لیا ہے، آپ کوئی اور کورس کر رہی ہیں، تو آپ کے لیے سبق ہے کہ زندگی میں کوئی بھی کام ایسا نہیں کرنا ہے کہ جو معمولی درجے کا کام، کہ بس ہم یہ سوچیں کہ کسی طرح اگر اس سبجیکٹ میں 100 نمبر کا یہ پیپر ہے تو اگر میرے 40-45 نمبر آ گئے، پاس مارک آ گئے تو کافی ہے، گھر کے لوگ کچھ نہ کہیں بس اس سے بچنے کے لیے. اگر آپ نے یہ ایم بنایا ہے تو کوشش کیجئے کہ اس سے پیچھا چھوڑائیں، اس عادت کو بدلیں. یہ بیڈ ہیبٹ ہے، یہ بہت بری عادت ہے کہ انسان اپنا چھوٹا ٹارگٹ سیٹ کرے. ہمیشہ اس کو بڑا ٹارگٹ سیٹ کرنا چاہیے، بڑے گولز زندگی میں بنانے چاہیے، بڑے خواب دیکھنے چاہیے. اور خواب تو وہی ہے جو جاگتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ دیکھے جائیں، وہ نہیں جو نیند میں دیکھے جاتے ہیں. تو اس لیے ہمیشہ کوشش کریں کہ اپنے اندر پرفیکشن پیدا کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سنت ہے، آپ نے اتقان کا حکم دیا. قبر بھی اگر کھودی گئی ہے اور اس پر مٹی ڈالی جا رہی ہے تو قبر اچھے سے برابر کی جائے. حضور نے حضرت قاسم جو آپ کے بیٹے تھے ان کے جنازے پہ یا کسی اور صحابی کے جنازے پہ دیکھا کہ جیسے تیسے مٹی رکھ دی گئی تو حضور نے فرمایا ان اللہ یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنہ.
اللہ کو یہ پسند ہے کہ تم میں سے جب بھی کوئی بھی کام کرے تو اسے اتقان کے ساتھ کرے، بہتر سے بہتر انداز سے کرے۔ ان اللہ کتب الاحسان فی کل شیء علی کل شیء فاذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، تم ذبح کرو تو اچھی طرح کرو۔ جنگ کے میدان میں اگر تمہارے ہاتھ سے کسی کی جان جائے اور یہ ضرورت پڑ جائے تو بھی اس کی جان کے ساتھ کھلواڑ مت کرو، بہتر طریقے پر اس کام کو انجام دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دوسری تعلیمات دی۔ وضو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توضف احسن الوضوء، کسی نے نماز پڑھی تو کہا صلی فانک لم تصلی، پھر سے نماز پڑھو، صلوا کما رأیتمونی اصلی۔ فرمایا کہ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البرر، قرآن کا ہے تو جو ماہر ہو وہ اعلیٰ درجے کے فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ جس کی زبان میں کچھ لکنت ہے یا اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اس کے لیے بھی 2 اجر ہیں چونکہ مشقت اٹھاتا ہے، لیکن ماہر بننے کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا۔ تو ہم جو بھی کام کریں ہماری اپنی ذاتی زندگی کے لیے، پریکٹیکل لائف کے لیے، سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ ہم اتقان کو سامنے رکھیں، پرفیکشن کو سامنے رکھیں کہ کوئی بھی کام ہمیں عمدہ سے عمدہ طریقے سے ہمارا نام مثلا قرات کے لیے پیش کیا گیا ہے تو یہ نہیں کہ آج سے 2 سال پہلے جیسی قرات کر رہے تھے آج بھی ویسے ہی کر رہے ہیں، اس میں کوئی بہتری نہیں لا رہے ہیں۔ فیڈ بیک اسی لیے ہوتے ہیں، آپ جب پوچھتے ہیں کیسی رہی قرات تو سب جو سہیلیاں ہوں گی وہ کہیں گی کہ نہیں ماشاءاللہ بہت اچھی۔ سب لوگ اچھی سہیلی وہ ہوتی جو بتاتی ہے اگر یہاں پر آپ آواز کو اور بہتر بنائیں اور کسی قاری کو سنیں تو آپ بہتر قرات کر سکتی ہیں۔ نعت آپ پڑھ رہی ہیں اس کو اور بہتر طریقے سے کیسے پڑھیں، اگر آپ نے کوئی اسپیچ دی، کوئی تقریر کی تو اس میں اور کن کمیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس پر جب ورک کیا جاتا ہے، کام کیا جاتا ہے تو سلیقہ پیدا ہوتا ہے، جیسے مولانا نے بتایا کہ اسے تراشا خراشا جاتا ہے تو اس میں نکھار پیدا ہوتا ہے، اور یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے اندر طموح ہو۔ طموح کے معنی ہوتے ہیں ایمبیشن، اونچی سوچ، بلند نگاہ، آپ دور تک سوچ سکیں کہ موجودہ حالات ہیں، حالات بدل رہے ہیں، ہمیں گھر جانا ہے، ہمارے محلے میں، گاؤں میں بچیوں کے ساتھ ملنا ہوگا، بڑی عمر کی عورتوں کے ساتھ ملنا ہوگا، بہت شکایتیں ہوتی ہیں۔ عالمہ بچیوں کی اتنی شکایتیں آج کل معاشرے میں کی جا رہی ہیں، ایک بات مشہور ہو گئی ہے کہ بھائی رشتے میں بھی دیکھ لینا چاہیے کوئی عالمہ نہ ہو۔ کیوں یہ باتیں پیدا ہو رہی ہیں؟ اس لیے یہ باتیں پیدا ہو رہی ہیں کہ ان کو جو اخلاق سکھائے گئے تھے وہاں، ان اخلاق کا مظاہرہ کرنے کے بجائے وہ اپنے کو عالمہ ثابت کرنے میں لگ جاتی ہیں۔ ثابت نہیں کرنا پڑتا ہے، وہ آپ کے کردار سے وہ چیز نظر آتی ہے۔ جہاں آپ ہیں، آپ نے چند گھرانوں کے لوگوں کو، پڑوسیوں کو جوڑ لیا، ہفتے میں ایک دن تعلیم شروع کر دی، اور جب آپ نے حدیث پڑھ کر سنائی، اس کا ترجمہ پیش کیا تو لوگوں کو لگا کہ ہاں ایسے عربی پڑھنی چاہیے، ایسے اردو پڑھنی چاہیے۔ اور وہ عورتیں، وہ لڑکیاں جو کالج سے پڑھ کے آئی ہیں، دیکھیے وہ تھر تھرا جائیں گی، وہ اردو پڑھ نہیں پائیں گی صحیح سے، اور آپ نے اعتماد کے ساتھ اگر اس کو پڑھ دیا اتنا بھی کافی ہے۔ اور عورتوں کو اس سے، جو آپ کے ملنے جلنے والے ہوں گے، خاندان میں لوگ ہوں گے، ان کو خوشی ہوگی اس بات سے۔ عورتیں دیکھتی ہیں، جیسے مرد حضرات کے درمیان ہوتا ہے، گھروں میں بھی ہوتا ہے کہ یہ معلمات، یہ عالمات جو آئی ہیں، جو اپنے اداروں سے فاضلات بن کر آئی ہیں، یہ نمازیں پڑھتی ہیں کہ نہیں ہیں، وقت پہ اٹھتی ہیں کہ نہیں، اور یہ اپنے گھر والوں کو اٹھاتی ہیں یا نہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، دیکھیے کہ آپ اگر عالمہ ہیں تو آپ نمازی بھی ہیں، اس لیے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں رب حامل علم لیس بفقیہ، کہ ایسے بہت سے علم والے ہیں جو علم پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ اپنی نمازوں کا خیال کیا جائے، اور نمازوں کی عادت اداروں کے اندر پڑتی ہے۔ جب ابھی عادت ہوگی تو کبھی نماز نہیں چھوٹے گی، اور جب تک ہمارے اندر یہ بنیادی چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی اس وقت تک ہم نمونہ نہیں پیش کر سکتے۔ ہمارے خاندان میں جو رسم و رواج ہوتے ہیں، شادی بیاہ کے موقع سے، دوسرے موقعوں سے، اب ایک عالمہ موجود ہے لیکن وہ کہتی ہیں کہ بھئی میں کیا کروں، اب یہ سب چل رہا ہے تو میں کیسے روکوں۔ اپنی استطاعت بھر کوشش کرنی چاہیے، کم سے کم زبان سے کہہ کے تو دیکھنا چاہیے کہ یہ چیز میں نے اپنے اساتذہ سے معلوم کیا ہے یا میں نے پڑھا ہے، یہ چیز جائز نہیں، یہ چیز مکروہ ہے، یہ مناسب نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے۔ آپ 1 بار کہیں، 2 بار کہیں، کہتے کہتے پھر اس کا فیض پہنچتا ہے اور اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ تو جیسے مردوں کو امر بالمعروف کا حکم ہے، ویسے خواتین کو بھی حکم ہے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ تو اس لیے ضرورت ہے کہ اس طرف بھی توجہ دی جائے اور ٹارگٹ سیٹ کیا جائے کہ جتنے بھی خطرناک حالات ہوں گے، سنگین حالات ہوں گے، اس وقت ہم گھروں میں
خواتین کو دلاسا دلائیں گے، ان میں ہمت و شجاعت پیدا کریں گے، ان کو صحابیات کے قصے سنائیں گے، شاہنامہ اسلام پڑھ کے ان کو سنائیں گے اور اس طرح کی حدیثیں پڑھ کے سنائیں گے جس سے انسان کو حوصلہ ملے، انسان ٹوٹنے نہ پائے۔ اسی طرح سے ایک آخری اور بہت ہی اہم چیز ہے، وہ ہے الانضباط و تنظیم الوقت، کہ ڈسپلین ہو، ٹائم مینجمنٹ ہو۔ آپ کی زندگی میں اگر ڈسپلین نہیں ہے، آپ کی زندگی میں کوئی بھی کام کسی وقت بھی کر لیا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی خاص وقت نہیں ہے، یا بہت جلدی ہم تھک جاتے ہیں، ہار جاتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل پڑھتے رہنا چاہیے کہ تھکنا ہارنا نہیں چاہیے۔ زندگی میں لوگ اپنے ول پاور کی بنیاد پر، اپنے قوت ارادی کی بنیاد پر کیا نہیں کرتے، اور وقت کے صحیح استعمال کی بنیاد پر دنیا میں بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں۔ آج ہی بات ہو رہی تھی، پڑھنے کے زمانے میں بہت سے فائق طلبہ طالبات ہوتے ہیں، لیکن زندگی کے میدانوں میں وہ اتنے کامیاب نہیں ہوتے۔ لیکن پڑھنے کے زمانے میں بعض ایوریج طلبہ طالبات ہوتے ہیں، لیکن پڑھنے کے بعد انہوں نے اپنے وقت کا صحیح استعمال کیا ہوتا ہے، جلدی اپنا میدان عمل منتخب کرنے میں ان کو کامیابی مل جاتی ہے، تو بڑے بڑے کارنامے انجام دیتی ہیں۔ صرف ایک آخری میں ایک دو باتیں ذکر کرتا ہوں، جو قوت ارادی کا ذکر آ گیا میری زبان پر، یہ بہت اہم چیز ہے، ول پاور آپ کے اندر، کہ آپ نے سوچ لیا کہ مجھے یہ کرنا ہے، دیر از اے ول دیر از اے وے۔ جب آپ نے سوچ لیا یہ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر راستہ نکال ہی دیتے ہیں، تو آپ کو طے کرنا ہوتا ہے۔ ہم نے ابھی ایک گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کا ایک واقعہ پڑھا، ایک صاحب نے لکھا ہے کہ 63 گھنٹے تک برف میں کھڑے رہ گئے۔ 63 گھنٹے تک برف میں کیسے کوئی کھڑا رہ سکتا ہے؟ ان سے پوچھا گیا کیسے آپ نے یہ کام کر لیا؟ اب ان کے نزدیک یہی کہ آج کل تو کھیل تماشوں کی بہت اہمیت ہو گئی ہے، اور جو کھیلو گے کودو گے بنو گے نواب ہو گیا ہے، یہ محاورہ بدل گیا ہے، تو اس لیے لوگ اس طرح کے کرتب دکھاتے ہیں اور بہت پیسے کماتے ہیں۔ تو انہوں نے وہی کام کیا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے 63 گھنٹے کا کوئی ایم لیا ہی نہیں شروع سے، میں نے اپنے برین کو بیوقوف بنایا، اپنے دماغ سے یہ کہا کہ آپ کو صرف آدھے گھنٹے کھڑے رہنا، پھر آدھا گھنٹہ ہو گیا تو 15 منٹ اور مزید آدھا گھنٹہ اور۔ تو اس طرح جب ہم ٹکڑوں میں بانٹ دیتے ہیں کہ مجھے تو ابھی صرف الف پڑھنا ہے، با تو ہے ہی نہیں ہے میرا سبق، پھر مجھے با پڑھنا ہے صرف، تو اس طرح تھوڑا تھوڑا جب اپنے خوابوں کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے اور تھوڑے تھوڑے ٹارگٹس ہم لیتے ہیں، اس کو کلیئر کر لیتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں، اس کو کلیئر کر لیتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں، تو ہم دھیرے دھیرے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے وقت میں بہت برکت دی ہے، وہ بہت تیزی سے آگے بڑھ سکتا ہے۔ محمد الفاتح الثانی کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ انہوں نے قسطنطنیہ کو اپنی عقل اور مہارت اور حکمت اور اپنے قوت ارادی سے فتح کیا تھا، کہ جب لوگوں نے دیکھا کہ اگر سمندر سے سیدھے ہم بندرگاہ پر آئیں گے تو وہاں دشمن کھڑے ہیں اور وہ اتنی بڑی تعداد میں کہ ان کو ختم کر جائیں گے، تو محمد الفاتح نے کہا کہ ہم ڈائریکٹ بندرگاہ پر نہیں جائیں گے، بلکہ ہم یہ کریں گے کہ جو اوپر سے پہاڑی راستہ نکل رہا ہے اس پر ایک بڑا تختہ بچھائیں گے، اس پر چربی ملیں گے اور تیل ملیں گے، اور اس کے اوپر سے کشتی لے جا کر دوسری طرف اتار دیں گے اور وہاں سے اٹیک کریں گے دشمنوں کے اوپر۔ ان کو لگے گا کہ ہم ادھر سے آ رہے ہیں اور ہم دوسری طرف سے اوپر چلے جائیں گے تاکہ آسانی سے نشانہ لے سکیں۔ جس نے بھی سنا ہوگا کہا ہوگا کہ یہ دیوانوں کی بڑھ ہے، یہ مجنوں پاگل انسان ہے، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ پانی میں کشتی چلانا مشکل ہے، ہواؤں کا مقابلہ کرنا مشکل ہوتا ہے، موجوں کا مقابلہ کرنا مشکل ہوتا ہے، اور یہ خشکی کے اوپر، وہ بھی پہاڑی راستے کے اوپر تختے بچھا کر اور چربی مل کر اس پر کشتیاں چلانا چاہتے ہیں۔ لیکن دنیا نے دیکھا، انہوں نے کر کے دکھایا۔ جب طے کر لیا تو کبھی کبھی پوری تاریخ گواہ ہے کہ ایک شخص کے ارادے کے سامنے پوری دنیا جھک جاتی اور کہتی ہے کہ نہیں، یہی ہونا چاہیے اور یہ ماننا چاہیے۔ نہیں مقام کی خوگر، طبیعت آزاد، ہوائے سیر مثال نسیم پیدا کر، ہزار چشمہ تیرے سنگ راہ سے پھوٹے، خودی میں ڈوب کے ضرب کلیم پیدا کر۔ آمین وآخر دعوانا۔